اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہے منتخب حدیث میں سے جو ہے حدیث ہم پڑھیں گے، دو حدیثیں کر کے پڑھیں گے یا تین تاکہ آپ کی یہ حدیثیں کمپلیٹ ہو جائیں۔ تو آئیے ہم اس اپنے سبق کی طرف پڑھتے ہیں۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، صدق اللہ العظیم۔ پہلی حدیث اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، یعنی اہمیت نیت پر یہ حدیث ہے۔ انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، جس کی جیسی نیت ہوگی اس کو ویسا ہی اجر ملے گا، یہ حدیث ہے۔ اب اس حدیث کے اندر جو ہے ہمیں کیا بات بتائی گئی ہے؟ سب سے پہلے نیت اور دل۔ نیت کا تعلق کہاں سے ہوتا ہے؟ دل سے ہوتا ہے، اور دل کی دنیا اعمال میں بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ دل کی دنیا اعمال میں کیا کرتی ہے؟ بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ اسی لیے حدیث میں دل کو درست رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ارشاد نبوی ہے کہ انسانی جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ درست ہو گیا تو پورا جسم درست ہو گیا، اگر وہ بگڑ گیا تو پورا جسم بگڑ گیا۔ اور وہ ٹکڑا کون سا ہے؟ وہ لوتھڑا، وہ دل ہے۔ صحیح؟ اس لیے اسلام میں سب سے زیادہ جو ہے اصلاح نیت پر زور دیا ہے۔ اسلامی عبادت کا مقصد و محور کیا ہے؟ تقوی ہے۔ نماز، روزہ، حج، ارکان اسلام جتنے بھی ہیں، ان کا مرکز کیا ہے؟ تقوی۔ تقوی وہ قوت روحانی ہے جو دل کو برائیوں سے روکتی ہے، اچھائی کی کیفیت کو غالب کر دیتی ہے، جس سے انسانی دل پر نیکی کا غلبہ ہو جاتا ہے اور برائی مغلوب ہو جاتی ہے۔ اللہ کی نظر نیت پر ہے، بس اللہ کی جو نظر ہے وہ آپ کی نیت پر ہوتی ہے، اس تک صرف آپ کی نیت پہنچتی ہے، باقی اعمال دنیا ہی میں رہ جاتے ہیں۔ اس لیے جو ہے ارشاد ربانی ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس تمہاری قربانیوں کے گوشت اور خون نہیں پہنچتے، بلکہ تمہارے دل کا تقوی پہنچتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بتا دیا تاکہ اللہ تعالیٰ تک تمہاری جو ہے قربانی جو آپ کرتے ہیں اس کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا، بلکہ کیا پہنچتا ہے؟ تقوی پہنچتا ہے۔ صحیح ہے؟ اور نیت کا ثواب کیا ہے؟ نیت کا اندازہ اس بات سے لیا جاتا ہے کہ اعمال کے بغیر بھی نیت کا اجر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے۔ یہ ایک خاص عنایت خدا بندی ہے۔ محض نیکی کا ارادہ قائم کرنے پر بھی انعام رکھ دیا ہے۔ ارشاد نبوی جب وہ نیکی کرتا ہے تو اسے کسی سبب سے نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ اس کے نام ایک نیکی لکھ دیتا ہے۔ اگر برائی کی نیت کرتا ہے تو اس پر عمل نہ کرے تب بھی اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھ دیتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور روایت ہے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک عالم ہوگا، مجاہد ہوگا، ایک غازی ہوگا، ان تینوں کو بلا کر پوچھے گا، ہاں بھی دنیا میں آپ میرے لیے کیا کر کے آئے؟ عالم کہے گا کہ میں نے آپ کا علم پھیلایا دنیا کے جو ہے کونے کونے کے اندر، اور سخی کہے گا کہ آپ نے مجھے مال عطا کیا، وہ مال میں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں لوٹایا۔ غازی کہے گا کہ میں نے اپنی جو ہے جان اللہ کے راہ میں جو ہے وہ لڑتے ہوئے گزاری ہے، اور دین کی خاطر، اسلام کی سربلندی کی خاطر میں نے جو ہے یہ ساری زندگی گزاری ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان تینوں سے کہے گا کہ آپ تینوں جو ہے وہ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ کی نیت صرف شہرت تھی اور اس کے علاوہ کچھ نہیں تھی۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ ان کو پکڑ کر انہیں وہ جہنم پھینکو۔ اس سے آپ دیکھ لیں کہ ہم جو اعمال کرتے ہیں، بھلے وہ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، دوسرے اعمال جن پہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری نیتوں کو دیکھ لیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خالص دل کے ساتھ اللہ کی رضا کی خاطر ہمیں جو ہے اپنی عبادات اور اپنے جتنے بھی کام ہیں وہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ریاکاری اور منافقت سے بچائے۔ جزاک اللہ۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد دوسری حدیث میں انما بعثت لاتمم حسن الاخلاق، بے شک مجھے اس خاطر رسول بنا کر بھیجا گیا تاکہ میں اخلاق کی تعمیل کر سکوں۔
اخلاق کی تعریف کرتے ہوئے سلمان ندوی کہتے ہیں اخلاق سے مقصود کیا ہے؟ باہم بندوں کے حقوق و فرائض کے وہ تعلقات ہیں جن کو ادا کرنا انسان کے لیے ضروری ہے. یہ جی اخلاق کی تعریف ہے. صحیح ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں اخلاق کی جو ہے اہمیت بعثت نبوی کا مقصد بھی حسن اخلاق کی تکمیل بتایا گیا. حالانکہ انبیاء کا مقصد آپ کے سامنے ہے. آپ نے فرمایا کہ مجھے حسن اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا، اور ایک دوسری حدیث ہے کہ میں اسی لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ اخلاق حسنہ کی تکمیل کر سکیں. نبی کی امتیازی صفت اخلاق انبیاء کی امتیازی صفت ہے، اور یہی صفت اسلام کی اشاعت میں ہم کردار ادا کرتے ہیں. آپ دیکھ لیں کہ مکہ کے اندر آپ نے بڑے بڑے دشمنوں کو اپنے اسی اخلاق کے ہتھیار سے ان کو زیر کیا. اس کے علاوہ ابو ذر غفاری کو ان کے بھائی نے آپ کی صفت بیان کرتے ہوئے کہا کہ میں نے ان کو دیکھا کہ وہ اخلاق حسنہ کی تعلیم دیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن خلق یا حسن خلق کی صفت عطا کرنے کی دعا کی ہے. پیغمبر کی کوئی دعا معمولی چیز نہیں ہے. دعا نبی کے الفاظ یہ ہیں: خدایا تو مجھ کو بہتر سے بہتر اخلاق کی طرف رہنمائی کر، تیرے علاوہ کوئی بھی بہترین اخلاق کی راہ نہیں دکھا سکتا. کامل مومن کی نشانی، ایک معیاری اور اچھی اور کامل مومن کی نشانی بھی یہ ہے کہ وہ اچھے اخلاق کا مالک ہو. ٹھیک ہے. مسلمان میں کامل مومن وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو. میزان قیامت میں بھاری عمل، حسن اخلاق کو قیامت میں پلڑا اعمال میں بہت بھاری عمل کی حیثیت حاصل ہوگی. ارشاد نبوی ہے کہ قیامت کے روز ترازو میں حسن اخلاق سے زیادہ بھاری چیز کوئی نہیں ہوگی، اور حسن اخلاق والا اپنا حسن خلق سے ہمیشہ کے لیے روزہ دار اور نمازی کا درجہ حاصل کر لیتا ہے. سمجھ آ گئی بیٹا؟ یہ تھا حسن اخلاق، اور پہلی حدیث تھی اعمال کا دار مدار، اور دوسری حدیث تھی حسن اخلاق. اس میں دیکھا کہ اخلاق پر کتنا زور دیا گیا. اور آپ دیکھیں کہ مکہ کے 10 سال کے اندر آپ نے اپنے جو ساتھی تھے یعنی صحابہ کرام، ان سب پر سب سے زیادہ محنت کس پر کی؟ اخلاقیات پر کی. اور پھر یہی لوگ جب دنیا کے سامنے آئے تو اپنی اس اخلاقی تربیت کی وجہ سے پوری دنیا پر چھا گئے. تو اسی لیے ہمیں اپنی زندگی کے اندر اخلاق پر سب سے زیادہ توجہ دینی چاہیے. ٹھیک ہے. بظاہر اچھی گفتگو کرنے والے کو اخلاق ہم نہیں کہیں گے. اخلاق کے ساتھ اس کا کردار، اس کی جو ہے ظاہری و باطنی کیفیت اور جو ہے گفتگو، یہ ساری چیزیں اخلاق کا حصہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اخلاق حسنہ کی جو ہے توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ. اب یہ جو ہے آج کا لیکچر ہو گیا. اس میں آپ نے کوئی بیٹا بنانے ہیں. اس میں جو پہلی حدیث ہے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. اس میں بیٹا میں نے آپ کے سامنے ایک آیت بتائی ہے، اس کا آپ نے مجھے حوالہ دینا ہے کہ وہ کون سی آیت ہے، اس کا ترجمہ. اور اس کے بعد میں نے اس کے اندر حدیث بیان کی ہے، 2 حدیثیں، ان کا آپ نے بیٹا بتانا ہے، ٹو دی پوائنٹ صرف ریفرنس دینا ہے کہ یہ حدیث ہے. اور اس کے بعد جو ہے حسن اخلاق ہے بیٹا، وائسو کا میں نہیں لکھنا ہے بیٹا. اور سید سلمان ندوی کی جو تعریف ہے وہ آپ نے بتانی ہے. اور کامل مومن کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے 1-2 حدیث اور بیان کی ہے، تو وہ بیٹا آپ نے مجھے جو ہے وہ بتانی ہے. تو یہ تقریباً 4 سے 5 سوال بنیں گے ان 2 جو ہے حدیث کا، وہ آپ نے مجھے جو ہے واٹس ایپ پہ سینڈ کرنے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں 2 حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.